کبوتر پالنے والے یہ غور سے سنیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں میں کبوتر پالنے سے منع کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کبوتر پالنے سے کیا ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبوتر پالنے سے منع کیوں کیا، اور کبوتر کو شیطان کیوں کہا گیا ہے، اور کبوتر بد دعا کیوں دیتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ حرم شریف کے کبوتر کہاں سے آئے؟ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبوتر اچانک مرنے کیوں لگے تھے؟ کیا کبوتر کی بیٹ پاک ہے یا ناپاک؟ کبوتر کا گوشت کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ اور اگر کوئی شخص خواب میں کبوتر دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کبوتر کے حوالے سے انتہائی حیرت انگیز معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ سب کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں پایا جاتا ہے اور گھروں کے علاوہ اکثر مزاروں پر بھی موجود رہتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے طوفان کے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک کوا بھیجا کہ جاؤ اور زمین کا جائزہ لے کر آؤ کہ زمین پر کتنا پانی باقی ہے، پانی خشک ہوا یا نہیں۔ تو کوا وہاں سے اڑ گیا اور اسے کوئی مردار مل گیا، اور کوا اس مردار کو کھانے میں مشغول ہو گیا اور پھر واپس پلٹ کر نہیں آیا۔ اسے اللہ کے پیغمبر کا حکم بھول گیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو زمین کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا، جو واپس آ گیا۔ اسے پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملی، اسے دوبارہ بھیجا گیا تو وہ پھر واپس آ گیا۔ چند دن بعد اسے پھر بھیجا گیا تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کی ایک ٹہنی لیے ہوئے تھا۔ اس سے نوح علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ پانی زمین سے کچھ ہی اونچا رہ گیا ہے اور درخت وغیرہ اگ چکے ہیں۔ کچھ دن بعد اسے پھر بھیجا گیا۔ اس مرتبہ وہ واپس لوٹا تو اس کے پاؤں خاک آلود تھے۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ طوفان رک گیا ہے اور زمین خشک ہو چکی ہے۔ سیرت کی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس کی بنا پر سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ کبوتر کا آنا سلامتی کی علامت تھا، اور اس کی چونچ میں زیتون کی ٹہنی نوح علیہ السلام کی بادشاہت کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس ذہانت سے بہت خوش ہوئے اور کبوتر کو امن و سلامتی کی دعا دی۔ یہ اسی دعا کی برکت ہے کہ لوگ آج بھی اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بد دعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہ السلام کو پیار کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کرام علیہ السلام سے دنیا کے تمام پرندوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور سب پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے زیادہ عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی جاگتا ہے اللہ اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر سب پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں تک جا سکتا ہے، یہ بہت اونچا اڑتا ہے، جبکہ کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے، اور جب عقاب کبوتر کو شکار کرنے کے لیے اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر خود کو بچانے کے لیے بہت زیادہ بلندی پر چلا جاتا ہے۔ اس لیے عقاب کے لیے اتنی اونچائی پر جانا مشکل ہو جاتا ہے، اور کبوتر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شاید وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا ہی اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ناظرین، فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا یا کبوتر پالنا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی غذا سردی، گرمی اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے، اور جب اہل خانہ کہیں گھر سے باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا مناسب انتظام کر کے جائیں۔ مگر پرندوں کو ستانے کے حوالے سے ممانعت ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر موجود ہے کہ ایک کبوتر اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر منڈلا رہا تھا، اور اپنی زبان سے شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں یہ اعلان کیا کہ کس نے اس کبوتر کے انڈے اٹھائے ہیں۔
ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے انڈا اٹھانا قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ انڈے اس کے گھونسلے میں واپس رکھ دیے جائیں۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا ناجائز ہے۔ اس سے اس لیے روکا گیا ہے کہ پرندوں کی بد دعا لگتی ہے، چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کا پسندیدہ رہا ہے۔ اس لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے تو کبوتر بھی بد دعا دیتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوستو، مکہ پاک تو آپ گئے ہوں گے، اگر نہیں گئے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے اطراف ثواب کی امید سے کبوتروں کی بڑی تعداد کو گندم ڈالتے ہوئے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں۔ جیسے ہی اس مقدس شہر کی سرزمین پر پاؤں رکھا جائے تو کبوتروں کے جھنڈ لوگوں کے استقبال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ گردنوں کے نزدیک نیلے یا سبزی مائل پروں والے کبوتر خصوصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے احرام کی حالت میں یا اس کے بغیر بھی کسی طور پر ان کبوتروں کا شکار جائز نہیں ہے۔ ان کے شکار یا قتل کی صورت میں فدیہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ کبوتر ان کبوتروں کی نسل سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار ثور میں قیام کے دوران غار کے دروازے پر گھونسلے بنا ڈالے تھے اور انڈے دے دیے تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حرم مکہ کی کبوتروں کی نسل کا تعلق ان ابابیل پرندوں سے ہے جو سمندر کی جانب سے آئے تھے اور جنہوں نے اپنے پنجے میں پتھر اور کنکریاں تھام رکھی تھیں تاکہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے آنے والے یمن کے بادشاہ کو باز رکھا جائے، کیونکہ وہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ یمن کے بادشاہ سے مراد یعنی حبشہ کا بادشاہ، جسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ ایتھوپیا کا پرانا نام حبشہ ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ انتظامیہ نے مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم انور کو صاف ستھرا رکھنے کی نیت سے فیصلہ کیا کہ حرم شریف میں کبوتروں کے لیے دانہ بالکل نہ ڈالا جائے۔ اس طرح کبوتر دانوں کی تلاش کے لیے دوسری طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اس حکم پر عمل کیا گیا تو کئی دنوں تک دانہ نہیں ڈالا گیا، لیکن کبوتروں کی گنبد خضرا سے محبت کا یہ عالم تھا کہ بھوک سے مر رہے تھے، لیکن آستانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اہل مدینہ نے اپنی آنکھوں سے یہ عشق و محبت بھرا منظر دیکھا۔ پھر دنیا میں یہ بات شہرت پکڑ گئی تو لوگوں نے حکومت سے درخواست کی کہ ان کبوتروں کو دانہ ڈالنے کی اجازت دی جائے، تو پھر حکومت نے حسب سابق کبوتروں کو دانہ ڈالنا شروع کر دیا۔ دوستو، کبوتروں کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ پاک ہے اور چادر کے جس حصے پر لگی ہو اسے صرف اسی حصے سے دھو لیا جائے، باقی پوری چادر دھونا ضروری نہیں۔ اس کا گوشت کھانا بھی جائز اور حلال ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبوتر پالنے سے انکار کی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کبوتر کے پیچھے لگا ہوا دیکھا تو فرمایا، شیطان شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس حدیث میں کبوتر کو شیطان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبوتر یا دیگر پرندے اڑانے کو مشغلہ بنانے والا اور ہر وقت ان کے ساتھ مشغول رہنے والا عموماً فرائض اور دیگر عبادات کی ادائیگی سے غافل ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس غفلت کا سبب کبوتر اڑانے کا مشغلہ بنتا ہے، لہٰذا کبوتر بازی کے مشغلے کو ہی شیطانی عمل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر کبوتر بازی آپ کو اللہ اور فرائض سے دور کر دے تو اس صورت میں اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ اب اگر خواب میں کبوتر دیکھنے کی تعبیر کی بات کی جائے تو خواب میں کبوتر کی تعبیر امین، صادق، اچھے دوست اور باوفا محبوب سے دی جاتی ہے۔ بسا اوقات خواب میں کبوتر کا نظر آنا ایسی بابرکت حسین و جمیل عورت کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی خواہش مند نہ ہو۔ اگر خواب میں کبوتر کسی مریض کے سر پر بیٹھا ہوا دکھائی دے تو اس کی تعبیر مریض کی موت سے بھی دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کبوتروں کو دانہ ڈال رہا ہے اور کبوتروں کو اپنی طرف بلا رہا ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص قوم کی قیادت کرے گا۔ اگر آدمی کبوتر اور کوے کو ایک جگہ جمع کر کے یعنی ان کو ایک جگہ دیکھ لے تو تعبیر یہ ہوگی کہ وہ قوم کی قیادت کرے گا، کیونکہ ہر وہ چیز جو خواب میں اپنے غیر جنس کے ساتھ جمع ہو اس کی تعبیر قیادت سے ہوتی ہے۔ خصوصاً کووں کے سلسلے میں کووں کا شمار فاسقین سے ہوتا ہے۔ خواب میں کبوتر کی آواز کلام باطل کی علامت ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।